اگر آپ لندن جائیں اور ویسٹ منسٹر کی عالیشان شاہی محل کے شمالی کونے میں واقع تاریخی گھنٹہ گھر بگ بین ٹاور کا دیدار نہ کریں تو لندن کی زیارت ادھوری رہ جائے گی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لندن کا تاریخی گھر جسے گھنٹہ گھر بھی کہتے ہیں، لیکن ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسٹ منسٹر کی عالیشان شاہی محل کے شمالی کونے میں واقع تاریخی گھنٹہ گھر بگ بین ٹاور کا دیدار نہ کریں تو لندن کی زیارت ادھوری رہ جائے گی۔ اسے کلاک ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سرکاری نام پہلے بگ بین تھا، جسے ملکہ ایلزابتھ دوئم کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر 2012 میں تبدیل کر کے ایلزابتھ ٹاور کر دیا۔ تاہم عوام کی زبان پر اب بھی اس کا نام بگ بین ہے۔ اس کلاک ٹاور کو اگسٹس پگمی نے نیو گوتھک اسٹائل میں ڈیزائن کیا۔ جب یہ 1859 میں مکمل ہوا تو اس کا کلاک سب سے بڑا اور انتہائی درست وقت بتاتا تھا۔ چاروں اطراف سے جب کلاک کا گھنٹہ بجتا تھا تو اس کے آس پاس کے علاقے میں موسیقی کی سر بکھیرتے ہوئے یہ احساس دلاتا ہے کہ وقت انسان کا قیمتی اثاثہ ہے جسے ضائع کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ مینار کی بلندی 315 فٹ ہے اور 334 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جایا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیاد اسکوائر شکل کی ہے جس کی ہر ایک سمت کی چوڑائی 39 فٹ ہے۔ 23 برس تک اسے دنیا کے سب سے بڑے کلاک ٹاور کا اعزاز حاصل رہا۔ اس گھنٹہ گھر کو دنیا بھر میں برطانوی ثقافت کے آئیکون عمارات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا شمار برطانیہ کے انتہائی نمایاں علامات میں ہوتا ہے اور اسے برطانیہ کے پارلیمانی جمہوریت کی عظمت کا علم بردار بھی مانا جاتا ہے۔ لندن کی علامت کے طور پر اسے سب سے زیادہ ہالی ووڈ فلموں میں عکس بند کیا جاتا ہے۔ کلاک ٹاور کو 1987 سے یونیسکو کا عالمی ورثے کا مقام حاصل ہے۔ ساتھ ہی گھڑی کی سوئیوں کو دوبارہ رنگ و روگن کر کے مزید چمکایا جا رہا ہے۔ نئے سال کی آمد اور یاد اتوار کے موقع کے علاوہ باقی دنوں بیر خاموش رہے گی جب تک کہ 2020 تک اس کے ڈیزائن کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ ایک بار پھر لندن کے آسمان پر ان جادوئی گھنٹیوں کی آواز سن سکیں گے۔ کلاک ٹاور کو ویسٹ منسٹر کی نئے محل کے حصے کے طور پر چارلس بیری کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ 16 اکتوبر 1834 کی شب آتش زدگی کے باعث محل کی زیادہ تر پرانا حصہ خاکستر ہو گیا تھا۔ نئے پارلیمنٹ کے طرز تعمیر نیو گوتھک اسٹائل پر رکھا گیا۔ اس میں کلاک ٹاور کو ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری ہیوگن کو سونپی تھی، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ٹاور کو مکمل کرنے میں جو جدوجہد کرنی پڑی وہ بیان سے باہر ہے۔ تاہم اس محنت کا صلہ خوبصورت کلاک ٹاور کی صورت میں ملا جو طویل عرصے تک دنیا کے لیے ایک مثال رہا۔ ہیوگن نے کلاک ٹاور کا ڈیزائن گوتھک تعمیراتی کی تجدید و نو پر رکھا۔ اس کا بنیادی ڈھانچہ ریت کی رنگ والی اینٹوں پر مشتمل ہے جو ویسٹ منسٹر کے محل اور پارلیمنٹ کی اعلیٰ شان عطا کرتا ہے۔ گراؤنڈ کی ڈیزائن کے تحت ٹاور کو ہلکا سا خم دیا گیا ہے جو 230 ملی میٹر تک ہے، جس پر ماہرین تعمیرات تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آنے والے برسوں میں ماحولیاتی تبدیلی کے باعث یہ گر بھی سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے پاس اٹلی کی پیسا ٹاور ہے جس کی بنیادوں کو سیسا ڈال کر مضبوط کیا گیا ہے۔ شاید اسی کی تقلید میں یہ قدم اٹھاتے ہوئے اسے ہی میٹیریل سے اس ٹاور کی بنیاد کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹاور کیسا منظر پیش کرے گا اس بات کا پتہ تو تعمیر ہونے کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ درست وقت بتانے میں بگ بین اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ابتدائی ڈیزائن ایڈمنڈ بیکٹ اینڈ جارج ایڈی نے بنایا تھا۔ اس کے بعد فریڈرک ڈینٹ نے 1859 میں کام مکمل کیا۔ 10 مئی 1941 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن بمباری کے باعث بگ بین کے 2 ٹاورز تباہ ہو گئے تھے۔ لندن میں برف پڑنے سے کئی بار گھنٹہ گھر کی رفتار کم ہوئی، لیکن بروقت مرمت کر کے اسے دوبارہ بحال کیا جاتا رہا اور کسی بھی موسم میں بگ بین کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ بگ بین کی گھنٹی کو گریٹ بیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ بگ بین کے بارے میں لندن کی عوام کا کہنا ہے کہ یہ نہ ہو تو ہماری زندگی ادھوری رہ جائے گی۔
بریجٹ وارڈ کے بعد پاؤنڈ کی قدر میں کمی کی وجہ سے برطانیہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے سستا ہو گیا۔ گزشتہ سال سیاحوں کے لیے جو برطانوی مقامات پرکشش رکھے ہیں اور جیسے سیاح سب سے زیادہ دیکھنے کے لیے پہنچے، ان میں ایلزابتھ ٹاور بھی شامل ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔